صحابہ کو اور تابعین کو نماز کا بڑا ذوق تھا اور انہیں اس میں بڑا لطف آتا تھا، بہت سکون ملتا تھا۔ اب ہم لوگوں کا حال تو عجیب ہے، مسجد میں آئے نہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آئے نہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کب واپس بھاگیں؟ جمعے کے دن آتے ہیں 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھاگ۔ انہیں نماز میں بڑا سکون ملتا تھا۔ ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے انسان تھے۔ کہتے تھے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ لطف اور مزہ نماز میں آتا ہے، میں جنت میں جاؤں گا تو حوروں کو بھی کہوں گا تم بھی نماز پڑھو، مجھے بھی نماز پڑھنے دو، اور قبر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، ہم قبر میں بھی نماز پڑھتے رہیں گے۔ وہ کہتے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ مزہ نماز میں آتا ہے، مگر ہمارا حال عجیب ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قرات صحیح، نہ قاعدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، کچھ بھی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز سیکھیں، ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، نماز سیکھیں اور اس میں دل لگانا سیکھیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہوگا؟ اولاً جسم میں سکون رہنا چاہیے۔ کبھی نماز پڑھتے ہوئے ادھر کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کے بال کھجا رہے ہیں، کبھی سر کے بال کھجا رہے ہیں، کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے کچھ کر رہے ہیں۔ نہ، ایک دم سکون سے کھڑے رہیں، بالکل وقار سے، حرکت نہ ہونی چاہیے۔ پھر نماز نہیں سیکھیں گے تو اور کیا سیکھیں گے؟ فعلا تو بہت سیکھا، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ترکیبیں، اجراء، قواعد وغیرہ وغیرہ خوب سیکھے، مگر نماز نہیں سیکھی تو کیا سیکھا؟ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نماز پڑھنا سیکھیں، سکون سے نماز پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں ان میں یہ بھی مانگے کہ اللہ ہمیں نمازوں کا خشوع اور خضوع عطا کر اور عبادتوں کا ذوق عطا کر۔